یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے, یہ اسی طرح رہے گا. ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. جب تک سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب. بولے پاکستان جس حالت میں ہے اس کی ذمہ داری یہاں بیٹھے لوگوں پر بھی ہے. جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو سب بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جب تک سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. نوجوان نسل نوکریاں مانگتی ہے. ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ دے کر خوش نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنا ہوگی. اگر یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز کو الٹ سکتے ہیں. نئے انتظامی یونٹ سے صوبے بنانے کا معاملہ عوام تک لے کر جانا ہوگا. عوام کی رائے لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. صوبوں کے نئے یونٹس نہیں بنائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بزنس کمیونٹی کے پاس معیشت کا حل موجود ہے. ہاتھ کھولیں, ہمیں کام کرنے دیں, ہم پر اعتماد کریں. اکنامک سمٹ سے مقررین کا خطاب. ایس ایم تنویر نے سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا. بولے بزنس کمیونٹی کو ہر صوبے سے سینٹ میں 2, قومی اسمبلی میں 4 سیٹیں دی جائیں. صوبائی اسمبلیوں میں 10 سیٹیں مختص کی جائیں. نظام ٹھیک کریں پھر دیکھیں $30 ارب کے بجائے $200 ارب کی ایکسپورٹ ہوگی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. تاج رہنما فواد مختار بولے صنعت, زراعت اور IT معیشت کے فروغ کے لیے اہم ہیں. فوری طور پر زراعت پر فوکس کرنا ہوگا. ماہر قانون دان احسن ڈھونڈ نے کہا کہ آئین کے تحت نئے انتظامی یونٹس بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کرنے سے ہی نوجوانوں کو بہتر مواقع اور روزگار ملے گا. ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا پاکستان اور کشمیر کا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا سیاسی مفاد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب. بولے نون لیگ نے الیکشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے. لکھ لو, میرا مینڈیٹ واپس نہ کیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. کشمیر کے آئینی مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام کریں گے. مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے. پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملے کا دعویٰ. ترجمان کے مطابق الجفر ایئر بیس پر کارروائی میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور متعدد امریکی فوجی ہلاک ہوئے. حملہ قشم جزیرے پر امریکی اسٹرائیک اور شہریوں کی اموات کا بھرپور جواب ہے. واقعے کے بعد خطے میں امریکی اور ایرانی کشیدگی مزید بڑھ گئی. ایرانی حکام نے گزشتہ روز امریکی میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 ارکان شہید ہونے کی تصدیق کر دی. شہید ارکان میں محمود ملا جباری, محمد رضا چراغی اور جمال امیری شامل. پاسداران انقلاب کا امریکہ کو مزید سخت جواب دینے کا اعلان. کہا کہ اللہ کی مدد سے جا رہے دشمن کو سزا دی جائے گی. امریکی فوج کی ایران کے کئی شہروں پر شدید بمباری. ایرانی میڈیا کے مطابق بندرعباس, بوشہر, آبادان, قشم, اہواز, شادگان اور انون کنار پر حملے کیے. امریکہ نے کیش جزیرے, فارس اور خوزستان صوبے کو بھی نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران نے عسکری اہداف, ڈرون, میزائل اور دیگر فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا. کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر ایران کے حملوں کا جواب ہے. ادھر مصر کی بندرگاہ پر امریکی LNG ٹینکر پر ڈرون حملہ, جہاز میں آگ بھڑک اٹھی. حملے کے وقت جہاز مصری نیچرل گیس ہولڈنگ کمپنی کی تنصیب کے ساتھ کھڑا تھا. ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائز میزائل حملے کیے. تاہم امریکی فوج نے منٹس میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی مفادات پر حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایران کو چین سے 400 راکٹ لانچرز ملنے کی اطلاعات حیران کن ہیں.
چینی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے۔ ادھر NBC نیوز کے مطابق امریکی انتظامیہ میں ایرانی جنگ کے حوالے سے گہرے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف حکمت عملی اور متوقع نتائج حاصل نہ ہونے پر شدید برہم ہیں۔ کچھ حکام عسکری کارروائیوں کو طول دینے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تنازع بڑھنے پر امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم اور بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ چین نے ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی کی تردید کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی حقیقت پر مبنی نہیں، ماضی میں کئی بار اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں۔ چین نے ہمیشہ امن اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کیا ہے۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ فریقین کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی جانب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنا ہرموز اور باب المندب میں ہونے والی تبدیلیاں تشویشناک ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو قانونی جواز دینے کا اقدام قابل مذمت قرار دیا۔ کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر میں بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ پیلٹ گنز کے استعمال کی مذمت کی۔ پاکستان اور بھارت کی جانب سے سفارتی عملے کو ویزا کے اجراء کی تصدیق۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے آنے والی اطلاعات کی زمینی تصدیق مشکل ہے۔ افغانستان میں متعدد مسلح گروہ سرگرم ہیں۔ کسی گروہ کا کسی علاقے پر قبضہ کرنا حیران کن نہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ قرارداد میں حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لینے کا بھی مطالبہ۔ شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ قرارداد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال پر غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے۔ ٹروتھ کمیشن کی حتمی رپورٹ تک مظاہرین احتجاج ختم کریں۔ قانون کے مطابق شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پرامن مظاہرین مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں۔ شہریوں کی جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات اور امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ ذرائع کے مطابق مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی سلامتی سے متعلق امور پر بھی بحث ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سفارت خانوں میں سہولیات سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف بولے بیرون ملک پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ سفارت خانوں میں QR کوڈ آویزاں کر کے اوورسیز کی رسائی میں اضافہ کیا جائے۔